بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل MRG ناولز اینڈ سٹوریز۔ جی ویورز، ایک نئے ناول کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناول کا نام ہے ڈاکہ زن۔ قسط نمبر آج ایک ہم ریڈ کریں گے۔ تو قسط ریڈ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں اور اچھے اچھے کمنٹ کر دیا کریں۔ ڈاکوؤں کے مسلح گروہ نے تھانے پر حملہ کر دیا۔ اتفاق سے اس رات میں تھانے میں موجود نہیں تھا۔ میں ایک ضروری کام کے سلسلے میں دوسرے شہر گیا ہوا تھا۔ اگلی صبح میں واپس آیا تو پتہ چلا پاسا پلٹ چکا ہے۔ ڈاکوؤں اور گروہی مجرموں کی ایک مخصوص نفسیات ہوتی ہے۔ ان کا کوئی اہم آدمی اگر پولیس کے ہتھے چڑھ جائے تو وہ کوئی موقع نکال کر اسے چھڑوانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ اسی ذیل کی ایک مجرمانہ کارروائی تھی۔ پچھلے چند روز سے میں نے ایک ڈاکو کو حوالات میں بند کر رکھا تھا۔ تفتیش آخری مراحل میں تھی اور ایک آدھ روز بعد میں اسے عدالت کے حوالے کرنے والا تھا کہ یہ ناخوشگوار واقعہ پیش آ گیا۔ حملہ آور ڈاکو کو میری غیر موجودگی میں کامیابی حاصل ہو گئی۔ وہ اپنے سردار سلطان کو حوالات سے نکال لے جانے میں کامیاب رہے۔ البتہ ان کا ایک ساتھی پولیس کی مزاحمت کی نظر ہو گیا۔ گویا ایک عام ڈاکو کی جان کا نذرانہ پیش کر کے وہ اپنے سردار سلطان کو چھڑا لے گئے۔ مجھے تھانے میں قدم رکھتے ہی ان حالات کا علم ہوا تو میں نے اپنے نائب کو کمرے میں بلا لیا۔ وہ ایک انسپکٹر تھا، شمشاد علی۔ میں نے غصیلے لہجے میں اس سے استفسار کیا، میں تو تھانہ تم پر چھوڑ کر گیا تھا، پھر یہ سب کیسے ہو گیا؟ سر، ہم نے مقابلہ کرنے کی پوری کوشش کی، وہ ندامت امیز آواز میں بولا، اور دو طرفہ فائرنگ کے نتیجے میں ڈاکو کا ایک ساتھی مارا گیا۔ اور میں نے اس ڈاکو کی لاش کا اچار نہیں ڈالنا۔ میں نے SI کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی کہہ دیا۔ وہ لوگ زیر حراست اپنے سردار کو چھڑا لے گئے۔ سب سے اہم اور افسوسناک بات یہی ہے۔ SI نے شرمندگی سے گردن جھکا دی۔ میں اس واقعے سے بہت اپسیٹ ہوا تھا۔ سلطان ڈاکو کو زیر حراست لانے کے لیے میں نے کتنے پاپڑ بیلے تھے اور یہ میں ہی جانتا تھا، اور اب جب کہ میں ایک بھرپور چالان کے ساتھ قانون کے حوالے کرنے والا تھا تو اس کے ساتھی اسے تھانے کی حوالات سے نکال کر لے گئے تھے۔ یہ ایک ناقابل تلافی نقصان تھا۔ یہ افسوسناک واقعہ کتنے بجے پیش آیا؟ میں نے SI سے پوچھا۔ اس نے بتایا لگ بھگ صبح 4 بجے۔ اس زمانے میں آج کی طرح تھانوں میں اتنا زیادہ عملہ نہیں ہوا کرتا تھا۔ مذکورہ تھانے میں میرے علاوہ سب انسپکٹر شمشاد علی، ASI ممتاز خان، حوالدار اور 4-5 کانسٹیبل تھے۔ اس نفری کے حساب سے میں نے شمشاد علی سے پوچھا، حملہ آور ڈاکو کی تعداد کیا تھی؟ نصف درجن سے زیادہ تھے، وہ کمزور آواز میں بولا۔ ایک ڈاکو فائرنگ کے دوران مارا گیا اور وہ لوگ سلطان کو حوالات سے نکال کر لے گئے۔ میں نے نہایت برہمی سے کہا، ان کی تعداد پوری رہی، ہم سراسر گھاٹے میں رہے۔ سر، ہم کوشش کر رہے ہیں۔ سب انسپکٹر نے مجھے ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی۔ جلد ہی ان ڈاکوؤں کا سراغ مل جائے گا۔ میں نے سخت لہجے میں سوال کیا، اب تک تم لوگوں نے کیا کوشش کی ہے؟ وہ جی، میں نے ایک کھوجی کو تھانے بلوا کر کام پر لگا دیا ہے، اس نے جواب دیا۔ علی وزیر نامی وہ کھوجی اپنے کام کا ماہر اور تجربہ کار شخص تھا۔ بعض معاملات نے اس نے ناقابل یقین حد تک قانون کی مدد کی تھی۔ میں اس کے ریکارڈ سے اچھی طرح واقف تھا اور اس کے کارناموں کی قدر کرتا تھا۔ میں نے سب انسپکٹر سے دریافت کیا، کیا صرف ایک کھوجی پر انحصار کیا جا سکتا ہے؟ ہم نے ڈاکوؤں کے فرار ہوتے ہی ان کا تعاقب بھی کیا، جو کہ ناکامیاب رہا۔ میں نے طنزیہ انداز میں کہا، جناب، وہ سب کے سب چاقو چوبند گھوڑوں پر سوار تھے۔ SI نے کہا، ہمارے 2 جوانوں نے ان کا پیچھا کیا کیونکہ ہمارے پاس اس وقت یہی 2 گھوڑے تھے اور ان گھوڑوں کی صحت بھی آپ سے ڈھکی چھپی نہیں۔ بات ختم کر کے وہ دوبارہ خاموش ہو گیا۔ میں نے زیادہ گرجنا برسنا مناسب نہ سمجھا اور گہری سوچ میں ڈوب گیا۔
اس وقت دن کے 11 بج رہے تھے اور یہ واردات صبح 4 بجے پیش آئی تھی، تو یہاں گزرے ہوئے 7 گھنٹوں میں وہ ڈاکو کہیں کے کہیں چلے گئے ہوں گے، اور میں مکان میں تھا، وہ کسی محفوظ پناہ گاہ میں پہنچ چکے ہوں گے۔ تھانے پہنچتے ہی جب ڈاکوؤں کی اس کارروائی کی اطلاع ملی تو جا کر حوالات کا معائنہ کیا تھا اور حوالدار سے سوال بھی کیے تھے۔ اپنے عملے کے بیانات سے یہی نتیجہ اخذ ہوا کہ ڈاکوؤں نے آنا فانا گن پوائنٹ پر وہ کارروائی کی تھی۔ تھانے کے عملے نے ڈٹ کر مقابلہ کیا، تاہم بدقسمتی سے کامیابی حملہ آوروں کے حصے میں آئی۔ سانپ نکل چکا تھا، اس لیے فی الحال رہی پٹنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں تھا۔ اپنے عملے سے تفصیلی سوال و جواب کے بعد میں بھی ہو سکتے تھے۔ پہلی فرصت میں مجھے ڈاکوؤں تک پہنچنا تھا۔ یہ بہت ہی افسوسناک سبکی والا معاملہ تھا۔ اگر اس رات میں تھانے میں موجود ہوتا تو شاید یہ واقعہ پیش نہ آتا یا اس انداز میں پیش نہ آتا۔ میں اپنی اور اپنے عملے کی جان داؤ پر لگا کر حملہ آوروں کو روکنے کی کوشش کرتا۔ بہرحال جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ میں نے سب انسپکٹر سے پوچھا، کھوجی کو کب روانہ کیا تم نے؟ صبح 8 بجے، اس نے بتایا۔ اس کے ساتھ ہی ASI نوازش اور کانسٹیبل شمار بھی ہیں۔ موسم اچھا ہے، مجھے امید ہے کہ اچھے اور مفید نتائج برآمد ہوں گے۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو، میں نے کہا اور سب انسپکٹر کو اپنے کمرے سے رخصت کر دیا۔ وہ فروری کا مہینہ تھا اور سردی ابھی پوری طرح ختم نہیں ہوئی تھی۔ دن تو معتدل رہتا لیکن شام ہوتے ہی خشکی شروع ہو جاتی اور رات کو بھی خاصی ٹھنڈ ہو جاتی۔ میں حالیہ واقعے کے بارے میں سوچنے لگا۔ سلطان ڈاکو نے آس پاس کے علاقے میں بہت افراتفری مچا رکھی تھی۔ میں کم و بیش 1 سال سے اس کے پیچھے لگا ہوا تھا اور اسی کوشش کے نتیجے میں وہ چند روز پہلے میرے ہاتھ سے چڑھ گیا تھا۔ اگر میں سلطان ڈاکو اور اس کے کارناموں کی تفصیل میں چلا گیا تو کئی کہانیوں کے دروازے کھل جائیں گے اور ان راستوں میں اصل داستان کی کھو کر رہ جائے گی، وہ داستان جس کا انتخاب اس ماہ کے لیے کیا گیا ہے۔ اگر پھر کبھی موقع ملا تو سلطان ڈاکو پر ایک مفصل کہانی لکھوں گا۔ فی الحال وہ ایک ایسا خطرناک مجرم تھا جو میرے قابو میں آنے کے بعد ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ زخمی سانپ اور چھوٹا ہوا مجرم نہایت ہی خوفناک ہو جاتے ہیں اور مجھے اس خطرناک ڈاکو کو دوبارہ گرفت میں لانا تھا۔ 1 گھنٹے کے بعد اطلاع ملی کہ کھوجی وزیر علی واپس آ گیا ہے۔ میں نے اسے فوراً اپنے کمرے میں بلا لیا۔ ASI نوازش اور کانسٹیبل اس کے ساتھ تھے، لہٰذا میں نے انہیں بھی طلب کر لیا۔ کھوجی نے جو رپورٹ پیش کی اس کا خلاصہ کچھ اس طرح ہے۔ ڈاکوؤں کا کھرا نکالنے میں کھوجی کی خاطر خواہ کامیابی حاصل ہوئی تھی۔ میرے گھڑ سوار تھانے کی مشرقی جانب لگ بھگ 1 میل کے فاصلے پر جنگل شروع ہو جاتا تھا۔ کھوجی کے مطابق مسلح گھڑ سوار اسی جنگل کی سمت فرار ہوئے تھے۔ اس نے فرار ہونے والے گھوڑوں کی تعداد 6 بتائی۔ گھڑ سواروں کی تعداد کے بارے میں حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا، وہ 6 بھی ہو سکتے تھے اور 12 بھی۔ بہرحال سب انسپکٹر کی زبانی مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ وہ 6 آئے تھے اور 6 ہی واپس گئے، یعنی 1 گھوڑے پر 1۔ خیر، کھوجی کی فراہم کردہ اطلاعات کافی سنسنی خیز تھی کہ وہ ڈاکو جنگل کی ایک طرف فرار ہوئے تھے۔ میں نے چند روز قبل ایک زبردست معرکے کے بعد اس جنگل سے سلطان کو گرفتار کیا تھا۔ ایک طرح سے اسے ڈاکو کی انتقامی کارروائی بھی کہا جا سکتا تھا۔ کھوجی کے دوسرے انکشاف نے مجھے بری طرح چونکنے پر مجبور کر دیا۔ ملک صاحب، وہ گہری سنجیدگی سے بولا، ڈاکو کے فرار کا راستہ تو میں نے واضح کر دیا، لیکن آپ یہ سن کر حیران ہو گئے کہ وہ تھانے پر چڑھائی کرنے کہیں اور سے آئے تھے۔ کیا مطلب کہیں اور سے آئے تھے؟
میں واقعی حیران رہ گیا۔ اگر وہ جنگل میں گھسے ہیں تو آئے بھی تو ادھر سے ہی ہوں گے۔ میں تو اگلے مرحلے پر اس جنگل میں انہیں تلاش کرنے والا تھا، تمہاری مدد سے۔ وہ تعاون آمیز انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، جناب، میں آپ کی ہر قسم کی مدد کو تیار ہوں۔ ڈاکوؤں کا گھر جہاں تک لے جائے گا ڈاکوؤں کا کھرا جہاں تک لے جائے گا میں آپ کی رہنمائی کروں گا۔ لیکن میں پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ وہ لوگ مغربی سمت سے سفر کر کے اس تھانے پہنچے تھے۔ تھانے کی مغربی جانب نہر بہتی تھی جو ایک فرلانگ تک پھیلی ہوئی تھی۔ کھوجی کی بات نے مجھے الجھن میں ڈال دیا۔ بظاہر یہ ممکن دکھائی نہیں دیتا تھا۔ میں نے وزیر علی سے استفسار کیا، کہیں ڈاکو کا کھرا اٹھانے میں تم سے کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی؟ میں گمبھیر لہجے میں بولا، میں نے بڑی مشکل صورتحال سے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جناب۔ وہ جوشیلے انداز میں بولا، کھرا نکالا ہے جو ڈاکو اپنے گھوڑوں کے سموں پر کھراپا پلاسٹک باندھ کر سفر کرتے ہیں۔ میں نے اس کا بھی سراغ لگایا ہے۔ میں اس قسم کی غلطی نہیں کر سکتا۔ وہ ایک لمحے کو سانس لینے کی خاطر رکا، پھر بات جاری کرتے ہوئے بولا، میں اس معاملے میں تو سب کچھ صاف ہے۔ ڈاکوؤں کے قدموں اور گھوڑوں کے سموں کے نشان بستی سے لے کر تھانے تک اور تھانے سے جنگل تک بالکل واضح نظر آ رہے ہیں۔ میرا حساب کتاب غلط نہیں ہو سکتا۔ جن دو پولیس اہلکاروں نے گھوڑوں پر ڈاکو کا تعاقب کیا، میں ان سے تفصیلی بات چیت کر چکا تھا۔ ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ مسلح گھڑ سوار ڈاکو جنگل کی طرف جانے والے راستے پر غائب ہو گئے تھے۔ ان کے درمیان اتنا فاصلہ پیدا ہو گیا تھا کہ وہ مزید تعاقب جاری نہ رکھ سکے، مجبوراً انہیں واپس لوٹنا پڑا۔ اس مجموعی میں غیر اطمینان بخش صحت والے گھوڑوں کے ساتھ ساتھ گھوڑ سوار ڈاکوؤں کی فائرنگ کا بھی بڑا ہاتھ تھا۔ پولیس کے جوانوں کے پاس روایتی ہسلہ تھا، جبکہ ڈاکوؤں کے پاس جدید اس زمانے کے لحاظ سے رائفلیں تھیں۔ پھر وہ تعداد میں بھی غالب اکثریت میں تھے۔ اس نوعیت کی صورتحال میں اسلحے سے زیادہ حکمت عملی کام آتی ہے۔ اگر میں تھانے میں موجود ہوتا تو وہ اتنی آسانی سے کامیابی حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ وزیر علی کی یہ بات مجھے ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ وہ ڈاکو بستی کی جانب سے سفر کر کے تھانے تک پہنچے تھے۔ میں نے کہا، کیا تمہیں یقین ہو گیا کہ وہ لوگ بستی سے آئے تھے؟ 44 آنے یقین ہے سرکار، وہ اپنے ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہوئے بولا۔ اگر آپ کو میری بات پر اعتماد نہ ہو تو اپنے بندو سے پوچھ لیں۔ اس نے کانسٹیبل نثار اور ASI نوازش کی طرف اشارہ کیا۔ یہ دونوں میرے ساتھ تھے۔ آپ کا حکم ہو تو میں جنگل میں بھی آگے تک ان کا کھرا نکال لوں گا۔ وہ تو تمہیں کرنا ہی ہوگا، میں ہاتھ پر ہاتھ رکھے تو نہیں بیٹھا رہوں گا۔ میں نے کہا، پھر پوچھا، بستی کی سمت پائے جانے والے گھر کہاں جا کر ختم ہوتا ہے؟ یہ سوال میں نے اس لیے کیا تھا کہ مجھے یہ معلوم ہو سکے آیا وہ ڈاکو اس بستی سے آئے تھے یا پھر کہیں اور سے آئے تھے اور بستی کے نزدیک سے ان کا صرف گزر ہوا تھا۔ کھوجی وزیر علی کی بجائے ASI نوازش نے کہا، اس کا لہجہ خاصا انکشاف انگیز تھا۔ ملک صاحب، کھوجی نے جو کھرا نکالا ہے وہ خوشیہ کے گھر پر جا کر ختم ہو جاتا ہے۔ بے اختیار میرے منہ سے نکل گیا، یہ خوشیہ کون ہے؟ ASI نے بتایا، ایک بوڑھا شخص ہے جو اپنی بیوی اور جوان بیٹی کے ساتھ بستی کے ایک گھر میں رہتا ہے۔ یہ گھر بستی کے آخری کنارے پر آبادی سے ذرا ہٹ کر واقع ہے۔ یہ خاصی اہم اور سنسنی خیز اطلاع تھی۔ اس سے یہی ظاہر ہوتا تھا کہ ڈاکوؤں نے خوشیہ کے گھر میں کچھ وقت گزارا تھا۔ میں نے مزید معلومات کی خاطر دریافت کیا، آپ لوگوں نے خوشیہ سے کسی قسم کی کوئی پوچھ گچھ کی ہے؟ ASI نے جواب دیا، ملک صاحب، ابھی تک ہم نے خوشیہ سے کوئی سوال نہیں کیا۔ ہم آپ کی واپسی کا انتظار کر رہے تھے۔ آپ نے صبح آنے کو کہا تھا۔
جی ویورز، تو بتائیے گا آپ کو پہلی ایپیسوڈ کیسی لگی ہے۔ اگر آپ کو ناولز اچھے لگ رہے ہیں تو لازمی کمنٹ کر دیا کریں، اگر اچھے نہیں بھی لگتے تو بھی کمنٹ کر دیا کریں، اور اگر آپ کو پسند کا ناول ہے تو بھی کمنٹ کر دیا کریں۔ لیکن ان سب چکروں میں آپ میرے چینل کو لائک کرنا، سبسکرائب کرنا اور کمنٹ کرنا مت بھولیے گا، کیونکہ میں آپ لوگوں کے لیے بہت مشکل سے ناول لاتا ہوں۔ بہت شکریہ ویورز۔